بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. چہل کاف سے چلہ کشی. میرے بہت سارے بہن بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ علاج معالجہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت کی خدمت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی طاقت بڑھے اور ہم لوگ علاج کے قابل ہو سکیں. ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ساتھی تو فری میں اعمال کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا خرچ نہ ہو اور وہ خود ہی اپنے استاد بننا چاہتے ہیں اور خود ہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی کی نگرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کریں, ادارہ روحانیات کو اس کا مطالعہ کریں. وہاں پر بہت سارے اعمال کی تفصیل طریقہ موجود ہے, زکوٰۃ کا طریقہ موجود ہے, وہاں پر اعمال کرنے کا طریقہ اور اس کی ہر قسم کی ترتیب موجود ہے. وہاں سے کریں, انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو اسی برکت سے ان کا کام بھی چل جائے گا. لیکن اگر میرا کوئی بھائی بہن چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ فن کی بات کیا ہے, فن عملیات میں ہوتا کیا ہے, کہ جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. جادو جن کا علاج کرنے کے بعد آپ کو ریئیکشن آ سکتا ہے. اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہیں تو اس کے گھر سے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے, آپ کے بیوی بچوں کو بھی مار سکتا ہے, آپ کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے, آپ کے کام کے اوپر بندش بھی لگا سکتا ہے. وہ لوگ جو اس فیلڈ سے گزر چکے ہیں اور وہ اپنے اوپر بندشیں رکاوٹیں لگا کے اپنے خاندان کی ذلت کا سبب بن چکے ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میری بات میں کتنا وزن ہے. کیوں جادو جنات کا علاج کرنا, عملیات کا علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. دیکھیں جب جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن مسٹ آتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میدان جنگ میں اترے ہیں تو آپ یوں مت سمجھے کہ آپ نے ہی مارنا ہے اگلے نے نہیں مارنا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے بھی مارنا ہے, اگلے نے بھی مارنا ہے. اگر اگلے زیادہ ہیں تو آپ کو مار زیادہ پڑنی ہے, اور اگلے کم ہیں بھاگ گئے تو آپ کی واہ واہ ہوگی. لیکن اگر وہ جو بھاگا ہے وہ اپنے بڑوں پر لے کر آگے تو آپ رگڑیں گے, آپ کے بیوی بچے بھی مار. یاد رکھیں جو عاملین ہیں, جو علاج معالجہ کرتے ہیں, ان کے گھروں کے اندر ان کے مسائل ہی رہتے ہیں, وہ پریشان ہی رہتے ہیں. وہ عاملین جنہوں نے سیکھا نہیں ہوتا, جو خود کے استاد ہوتے ہیں, نہ انہوں نے کسی کو مانا ہوتا ہے, نہ کسی کو جانا ہوتا ہے, نہ ان کو فن کا پتہ ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کہ اگر آپ نے عملیات کی زندگی میں دنیا میں جانا ہے تو آپ ایک بات کو ذہن نشی کر لیں کہ دوسرے کے گھر کی آگ کو اپنے گھر میں لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے بچنا ہے اس سے. یہ اتنا سخت کام ہے. جو عاملین جنہوں نے اعمال نہیں کیے ہوئے ایسے, اور جن کو فن کا نہیں پتا, حفاظت نہیں ہے, آپ کی حفاظت نہیں ہے, آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں ہے, آپ کے گھر کی حفاظت نہیں ہے, آپ کے کاروبار کی حفاظت نہیں ہے, وہ مست رگڑے میں آتے ہیں. اور ایسے رگڑے میں آتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنا علاج کرواتے تھک جاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں رجت ہو گئی ہے. یہ رجت نہیں ہوئی, یہ آپ نے جو کام کیے یہ اس کا ریئیکشن ہے آپ کے اوپر, یہ اس کا آپ کو بدلہ لے رہے ہیں. کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہم نے ہاتھ لگائے. ہمارے ایک شیخ ہیں, بزرگ گزرے ہیں, حضرت مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنے اقارب کو, اپنے مریدین کو بتاتے تھے اکثر کہ میں دم کیوں نہیں کرتا. وہ دم نہیں فرماتے تھے. وہ کیا ہوا کہ ان کی پنڈی, راول پنڈی میں ایک بہن تھی, ان کے پاس ملنے گئے تو علاقے میں پتہ چلا کہ بزرگ آ رہے ہیں. تو محلے کی ایک خاتون نے ایک بچے کو لے کر آئی اور ان سے حضرت سے دم کروا لیا. اب حضرت کی روحانی ترقی نہیں تھی, حضرت کے پاس اعمال نہیں تھے, حضرت کے پاس فن نہیں تھا, لیکن بزرگ تھے اور اللہ نے ولایت سے بھی نوازا ہوا تھا, پیچھے سلسلہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن فن کا نہیں پتا تھا. حضرت نے کیا کیا, وہ بچہ لے کر آئی گود میں, حضرت بچے کو دم کر دیں. اب بچے کے اوپر جن تھا, حضرت نے دم کر دیا, وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. لیکن جب گھر آئے تو حضرت کی بیٹی بیمار ہوگی, اور بیٹی جو بیمار ہوئی وہ بیماری اس قدر سے کہ اس کے جسم کے اندر سے کیڑے نکلتے تھے, ناک سے, منہ سے, کانوں سے کیڑے نکلتے تھے. اب وہ جب جس کو بھی ڈاکٹر کو چیک کروائے, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے, حضرت کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا تھا, کیونکہ وہ فن سے واقف نہیں تھے. پھر کیا ہوا کہ بہت سارے دم کرتے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. پھر ان کی اہلیہ کسی عامل کے پاس گئی, ان کے ساتھ جا کے بات کی کہ اسی طرح مسئلہ ہے, ہماری بچی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو انہوں نے جب چیک کر کے بتایا, انہوں نے کہا جی آپ کے شوہر نے فلاں جگہ پہ کسی بچے کو دم کیا تھا, اس کے اوپر جو جن تھا وہ جن آپ کی بیٹی کے اوپر بیماری بن کے مسلط ہو گیا ہے.
پھر ان سے انہوں نے علاج کروایا تو اللہ نے ان کو شفا دی. اس کے بعد حضرت نے توبہ کر لی کہ آئندہ کے بعد دم نہیں کروں گا کسی کو. تو حضرت دم نہیں فرماتے تھے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو اس بات کی سمجھ لگ گئی ہے کہ دم نہیں کرنا. ایسا ہے کہ آپ نے پڑھی تو فاتحہ ہے, پڑھی تو آیت الکرسی ہے, لیکن اگر اس کے بدلے میں ریئیکشن آ گیا تو آپ کا بچنا محال ہے. آپ نہیں بچ سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ تو حفاظت ہے نہ صلاحیت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا اس کو کنٹرول کر سکیں. تو وہ ساتھی جو واقعی اس کام میں آنا چاہتے ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی اور صحیح طریقے سے خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم آفر کرتے ہیں پہلا عمل 7 سلام چہلگاف کا کہ اس عمل کو لیں, اس کے ساتھ لگ کے چلہ کشی کریں. پہلے اپنی روحانی طاقت بڑھائیں, اس کو سیکھیں, ساتھ ساتھ اپنا علاج کریں, اپنے بیوی بچوں کا علاج کریں, اپنے گھر کی چار دیواری کو, اپنے کاروباری جگہ کو صاف کریں تاکہ آپ کو یہ ساتھ میں سمجھ لگے. ایک تو آپ کا علاج ہو, اثرات ختم ہو, آپ کا چلہ ہو, دوسرا کو سمجھ لگے کہ علاج کیسے کرنا ہے. یہ علاج ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی چلہ کشی کرنی, پھر 1 چلہ 2 چلے, پھر اس کے 3 چلے کم از کم کروائے جاتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی پاور بڑھتی ہے. پھر ساتھ میں آپ کو حفاظت کے اعمال دیے جاتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ میں تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے لیول کا آپ کے پاس عمل ہے, آپ نے اتنے ہی لیول پر رہنا ہے اور اتنے ہی لیول تک کا آپ نے علاج کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جن کو جلانا نہیں ہے. اگر میرا کوئی بھائی یا بہن اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلا عمل ہمارا 7 سلام چہلگاف کا لیں, اس کے ساتھ چلے کریں, چلے کے بعد لوگوں کا علاج کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی سیڑھی ان کو اتنی کامیابی دے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے وہ پڑھائی کریں گے, یہاں سے وہ کہیں گے. صرف جو تیسرا چلہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف نیت کرتے ہیں. میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بندے کے گھر میں جنات تھے, اس کو جنات نظر آتے تھے, تو اس نے مجھے کال کی, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ان سے کہیں جی جنات سے کہیں کہ میں چہلگاف والوں کو بھجواتا ہوں, ان سے بات کر لیجیے. وہ جنات گھر سے بھاگ گئی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو آپ نے ادھر سے نیت کی کہ یا اللہ اس کا کام کرنا ہے, آپ نے نیت کی کام کرنا ہے, ابھی کیا کچھ نہیں ہے, اس کا کام ہو جاتا ہے. ایسا بھی اس کے ایسے کرامت ہے اس عمل کی. تو اس کو عمل کو سیکھیں, کریں, اپنا علاج, اپنے اہل خانہ کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیں, اپنی حفاظت کو بڑھائیں, اور اس کے بعد مخلوق کی خدمت کریں اور مخلوق کی ڈھیروں دعائیں لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور امت کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کی دعائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے. جو ساتھی کرنا چاہتے ہیں وہ ادارے سے رابطہ کریں, اس عمل کے صدقات ادا کریں اور عمل کی اجازت لے کے چلہ کشی کریں. چلے بہت آسان ہیں, گھر میں کرنے ہوتے ہیں, کہیں نہیں جانا ہوتا, کوئی زیادہ پرہیز نہیں ہوتا. بہت آسان ترتیب ہے ان اعمال کی. یہ پہلا عمل ہے, بنیادی عمل ہے, اس کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد دیکھتے ہوئے, اس کی کرامات دیکھتے ہوئے پھر آگے چلیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.